السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ویڈیو ہے یو آلریڈی ہیو واٹ یو ڈیزائر۔ تو ویورز، غالب نے کیا خوب کہا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں تمام خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ خواہشیں تو ہم سب کی ہیں، لیکن کبھی آپ نے محسوس کیا کہ ان خواہشات کو لے کر ہم سب کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہماری پروگرامنگ کیسی ہوئی ہے؟ مثلاً پیسے کو لے کے، رشتہ داروں اور دوستوں کے رویے، شادی شدہ زندگی، دولت، کیریئر، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہوتے ہیں؟ عام طور پہ ایف بی یا انسٹا کھول کے دیکھیں تو اتنا سب کچھ ٹاکسک ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ہماری سوسائٹی نے، ہمارے سوشل میڈیا نے ان ٹاکسک چیزوں کو اتنا زیادہ پھیلا دیا ہے کہ کچھ مائنڈ بلوئنگ دکھتا ہی نہیں ہے۔ ایسے میں اپنی پروگرامنگ کو ٹھیک کرنا بھی کسی معجزے سے کم نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ ہمارے آس پاس کے لوگ، ان کے روز کے رٹے رٹائے ڈائلاگ جو مایوسی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور صبح صبح اٹھ کے تو پرابلمس کے بارے میں سوچنا کہ کوئی مسئلہ ملے جس پہ ہم کڑیں جلیں۔ اینی ویز، آپ کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے گائز کہ ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو ہم چاہتے ہیں، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ اچھا لائف سٹائل ہو، چاہے وہ کیریئر ہو، کوئی گاڑی ہو، کوئی فون ہو، یا جو بھی آپ کی خواہش ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن فرینڈس یہ درست ہے، ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو ہماری خواہشات ہیں۔ نیول کا کہنا ہے کہ یور ڈیزائر وانٹس یو، مطلب کوانٹم فزکس میں آپ کے پاس ہر وہ چیز ہے جو آپ کو چاہیے، بس اپنا کانشیس لیول بڑھائیں۔ جب آپ مسلسل اس وائبریشن میں رہیں گے یا اس فریکوینسی میں رہیں گے، اس فیلنگ کو فیل کریں گے، جو اگر وہ چیز آپ کے پاس ہوتی تو آپ کی فیلنگ ہوتی، تو وہ جب آپ کی ردم میچ کرے گا تو بڑی جلدی 5 سینسز میں وہ آپ کو اویلیبل ہوگی۔ مطلب کانشیس لیول کو ہائی کرنا پڑے گا، اور وہ کیسے کریں؟ تو جناب، آپ کو کچھ خاص اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس ڈیزائر کو فیل کرنا شروع کریں۔ روزانہ اپنے ساتھ اس چیز کے بارے میں سیلف ٹاک کریں جو آپ کی ڈیزائر ہے۔ اس چیز کو امیجن کر کے وہ خوشی فیل کریں جو کہ ریئلٹی میں اگر وہ آپ کے پاس ہوتی تو آپ کو فیل ہو رہی ہوتی۔ اور جیسے جیسے آپ روزمرہ کے واقعات لکھتے ہو اپنی ڈائری وغیرہ میں، اسی طرح جرنلنگ کریں، لیکن لکھنا اس کو پریزنٹ ٹینس میں ہے، یا پھر افرم کرنا ہے تو پریزنٹ ٹینس میں، یا امیجن یا ویژولائز کرنا ہے تو اس طرح سے کہ وہ چیز آپ کے پاس ہے اور وہ ابھی ہو رہی ہے۔ مطلب آپ کے اگر ساتھ میں سینسز بھی یوز ہوں، زیادہ کلیئر پکچر بنے گی۔ کوشش کر کے اس فیلنگ یا اسٹیٹ میں رہیے کہ جس طرح کی وہ خواہش آپ کی پوری ہو چکی ہے۔ تو رات کو اگر سیٹس کریں، جیسے کہ مطلب سونے سے پہلے افرم کرتے کرتے یا ویژولائز کرتے کرتے سوئیں گے اس چیز کے بارے میں یہ فیلنگ لے کے، تو ہمارا جو سب کانشیس ہے وہ بہت جلدی امپریس ہوتا ہے۔ اس طرح سے جب کانشیس ہمارا سو رہا ہوتا ہے، کانشیس مائنڈ، تو سب کانشیس جو ہوتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے آلویز، تو آپ کی وہ چیز جو ہے وہ مطلب اس سلیپنگ اسٹیٹ میں جلدی ہی اس پہ اثر کرے گی۔ مطلب یہ گائز کہ جب ہم سونے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک اسٹیٹ آپ کو پتہ ہے، ایک کیفیت ایسی آتی ہے جب بندہ نہ سو رہا ہوتا ہے نہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ اس ٹائمنگ میں جب آپ کو مطلب باخبر بھی ہوتے ہو کہ آپ کہاں پہ ہو، اور ساتھ ساتھ میں آپ نیند کی کیفیت میں بھی ہوتے ہو، ہلکی ہلکی، اس کیفیت میں اگر آپ وہ ویژولائز کر لیں یا افرم کرتے کرتے سوئیں تو جب آپ کا سب کانشیس جو ہے بہت جلدی امپریس ہوگا، کیونکہ جو ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے وہ اصل میں اور تصور میں ڈفرینس نہیں کر سکتا، تو اس کو پھر یہی فیل ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ سچ ہے اور اصل میں ہو رہا ہے، سو وہ پھر جلدی اس کو ریفلیکٹ بیک کرتا ہے آپ کی 3D ریالٹی میں۔ کوئی چھوٹی سی ایگزامپل، جیسے کہ کوئی سوٹ ہے، کوئی بیگ ہے جو آپ لینا چاہتے ہو، آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا تھنک کرو گے تو مطلب اگر آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ چیز آپ کو اویلیبل نہیں ہو سکتی، مطلب آپ اس کو لینے کے بارے میں سوچ رہے ہوگے، تو وہ چیز بہت جلد آپ کو میں بھی کوئی گفٹ کر دے، میں بھی آپ کی نظر میں آ جائے اور آپ فوراً اس کو خرید لو۔ تو یہ مینیفیسٹیشن تو انسان ساری زندگی کرتا ہے اور ہر لمحہ کر رہا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ نے کانشیسلی کبھی نہیں اس طرح سوچا کہ آپ کس طرح سے مینیفیسٹیشن کر رہے ہو، تو کس طرح کسی چیز کے بارے میں آپ سوچتے ہو اور وہ چیز بڑی جلدی آپ کی 3D میں آ جاتی ہے۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی خاص، جیسے کہ آپ کا کافی پینے کا دل کر رہا ہے تو کہیں سے کافی آ گئی، یا کوئی فری فوڈ آ گئی، یا پھر کچھ اس طرح کا اچانک سے آپ کا موڈ بنا اور
وہ چیज़ آپ کو مل گئی. اس طرح سے ہوتا ہے. کبھی آپ کی میموری میں کبھی آپ سوچ رہے ہو اپنے کسی فرینڈ کے بارے میں اور اچانک اس کی کال آ گئی, تو یہ چیز ہوتی ہے. مطلب مینیفیسٹیشن تو ہوتی ہی رہتی ہے ہمیشہ, لیکن کانشیسلی اگر کریں گے تو ہماری خواہشات بڑی جلدی پوری ہوتی ہیں, بہت جلدی ہمارے 5 سینسز اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو گائز آپ کو جو چیز سوٹ کرتی ہے, اگر آپ اچھے ویژولائزر ہو تو آپ ویژولائز کرو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں افہم کرنا آسان ہے, انر ٹاک یا سیلف کنورسیشن جو ہوتی ہے وہ ایزی لگتی ہے آپ کو, تو وہ کرو اپنے مائنڈ میں. اور اگر آپ ایسی اسٹیٹ اپنا سکتے ہو مسلسل کہ جو آپ کو وہ فیلنگ دیتی رہے کہ وہ چیز آپ کے پاس ہے, پھر تو زبردست ہو گیا. اور لوپ آڈیوز ہیں, روبوٹک افرمنگ ہے, جو بھی آپ کو سوٹ کرے. میرے لیے روبوٹک افرمنگ نے کچھ خاص نہیں کیا, لیکن لوپ آڈیوز میں یہ ہوتا تھا کہ میں وہ لگا لیتی تھی, اور میں کیونکہ کافی بزی ہوں اپنی لائف میں, گھر میں 5-7 افراد ہوں, تو آپ نہ کوئی فوکس اتنا صحیح طرح سے رکھ سکتے ہو, نہ پھر مطلب اس کے لیے پھر اس انسان کے لیے زیادہ ایزی یہی ہوتا ہے کہ مطلب وہ لوپ آڈیوز سنیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فوکس نہیں بھی کر رہے نا لوپ آڈیوز پہ تو نو پرابلم, وہ ڈائریکٹلی آپ کے سب کانشیس میں جا رہی ہوتی ہیں. آپ کا کانشیس کہیں اور ہوتا ہے, وہ اپنے دن بھر کے کام نمٹا رہا ہوتا ہے, اور سب کانشیس جو ہے وہ اس کو سن رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کانشیسلی اس کو نہیں سن رہے ہوتے تو وہ جلدی اثر کرتا ہے, اور مجھے لوپ آڈیوز نے بہت فائدہ دیا ہے. میں نے اپنے لیے 21 دن کی پروگرامنگ کی تھی لوپ آڈیوز میں ڈفرینٹ چیزوں کے لیے, تو مجھے میری 3D شفٹ ہونے میں دیر نہیں لگی, اور مجھے کافی سارے رزلٹ ملے ہیں. اسی لیے میں اتنی کانفیڈنٹ ہو کے آپ سے بات کر رہی ہوں گائز کہ واقعی یہ بہت یہ ورک کرتا ہے, یہ چیز ورک کرتی ہے. دیکھیں آپ اس کو مانیں نہ مانیں, اس سے اس لا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں آپ کو ضرور پڑے گا کہ آپ انکانشیسلی غلط چیزیں اٹریکٹ کرتے رہو گے, لیکن اگر آپ اس کو مان لو تو اس میں آپ کا فائدہ ہے. اور دیکھیں لا آف گریویٹی ہے, تو اگر آپ نہیں مانیں گے تو کیا وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا؟ نہیں نا. اسی طرح سچ اور جھوٹ کبھی آپ کو نظر نہیں آئے لیکن ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی چیز آپ کو نظر آئے, لیکن اس کو آپ فیل کر سکتے ہو. ٹائم فریم کا یہ ہے دوستوں کہ 21 دن تو کم سے کم بھی لگتے ہیں پروگرامنگ کے لیے, اور زیادہ سے زیادہ 45 ڈیز بھی لگ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو مہینے لگ جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو سال بھی لگ جاتا ہے. مطلب پروگرامنگ پہ منحصر ہے, چیز پہ منحصر ہے. چھوٹی چیز ہوگی ظاہری بات ہے ریزسٹنس نہیں ہوگی, بڑی چیز کے لیے ریزسٹنس ہوتی ہے. آپ کا برین جو ہے, کانشیس برین جو ہے, وہ اتنا جلدی اس کو مان نہیں رہا ہوتا, لیکن یہ ہے کہ ورک کرتا ہے. اور ہر انسان کیونکہ ڈفرینٹ ہوتا ہے تو ٹائم فریم بھی اس کے لیے ڈفرینٹ ہوگا. اچھا یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ مطلب سائنٹیفکلی اگر آپ سوچیں تو یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ کوئی میجک تو ہے نہیں ہے. تو ایکچولی گائز جب آپ کا سب کانشیس کسی چیز پہ یقین کرتا ہے, آپ کے جتنے بھی بلیوز ہیں انہی پہ آپ کے ایکشنز کا انحصار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی سوچ روزمرہ کی, آپ کا ایٹیٹیوڈ, یہ آپ کے بلیوز پہ میٹر کرتا ہے. تو جب آپ کا بلیو ہی چینج ہو گیا تو آپ کا ایٹیٹیوڈ اور آپ کے ایکشنز اس کے اکارڈنگلی چینج ہو جائیں گے. تو جب وہ چینج ہوں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی جو 3D ہے وہ شفٹ ہو جائے گی. تو خود کو کنویں میں گول گول چکر لگانے سے بچائیں, اور اپنے ہائر کانشیس لیول کو اجازت دیں کہ وہ سب دیکھ سکے جو آپ چاہتے ہیں. اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں کہ آپ ان سب چیزوں کے حقدار ہو. تو گائز مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ تیار ہیں اپنی خواہشات کو پانے کے لیے, اور وہ کون سی پریکٹس ہے جو آپ شروع کرنے والے ہیں یا آپ نے کبھی ماضی میں کی ہو خود کی پروگرامنگ کے لیے. تو میرا نام سحر ہے. میں نے لا آف ازمپشن کا بڑا غور سے مطالعہ کر کے خود پر ایکسپیریمنٹس کیے, آبزرویشن کی, اپنے ماضی میں جھانک کے چیک کیا کہ مجھے اس لا کی وجہ سے کیا فائدے ہوئے, کیا نقصانات ہوئے. میں اپنے مائنڈ سیٹ پر مسلسل کام کر رہی ہوں. مجھے ابھی بھی ورک کی ضرورت ہے اپنے مائنڈ سیٹ پر, اور مسلسل مجھے الحمدللہ کامیابی ہو رہی ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس کامیابی کا حصہ بنیں. تو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں. ٹیک کیئر.